اسماعیل صاحب مولا علی کی تلوار کا نزول پڑھ رہے تھے تو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مولوی اسماعیل، اس دور میں بندے سوال کر لیتے تھے اور لوگ جرت سے جواب بھی دیتے تھے، تنگ نظری نہیں تھی. اس نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا مولوی اسماعیل بس یہ باتیں شیعوں کو سنائے، تلوار عرش سے تلوار کیسے آتی ہے؟ تجھے پتا ہے کہ تلوار بنتی ہے لوہا گرم کرنے سے؟ اب اس دور میں سوال بھی ایسے ہی ہوتے تھے، ایسے سوال بھائی آپ کا اس کی تلوار بنتی ہے لوہا گرم کر. اب اس نے پنجابی میں ایک لفظ کہا جو ابھی تک وہ لفظ نہیں. اس نے کہا کہ اللہ پاک کوئی عرشاں تے پٹھیاں لائیں سے. اس دور میں ایسے سادہ سوال ہوتے تھے. تلوار وہاں سے بن گئی، حد ہو گئی ہے، شیعوں کو سنا، ہمیں نہ سنا. مولوی صاحب نے کہا بیٹھ کی نا، اٹھ کے کھڑا ہو. کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا جی اللہ پاک کوئی عرشہ سے پٹھیاں لائیں سن. تلوار لوہا کہاں سے گرم ہوا؟ مولوی اسماعیل کہتے قرآن کبھی پڑھا ہے؟ جی پڑھا ہے. مولوی اسماعیل کہا تجھے یاد ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا کہ موسیٰ کی قوم کے لیے من و سلوہ بھیجتا تھا، کھانا عرش سے آتا تھا؟ کہہ جی وہ تو آتا تھا، فرمایا جہاں دیگیں پک سکتی ہیں تک لوہا گرم. سارے مولا مل کے حیدری. تلواریں ناز تلوار عرش سے آ گئی اور یہ تلوار غیب میں جھانکتی تھی اور یہ نازل ہوئی تھی. اس گھر کا ہر فرد نازل ہوتا ہے. یہ ماؤں کی دائیں ران پہ ظہور کرتا ہے. ماں مسلح پہ ہوتی ہے اور بیٹا بھی مسلح پہ آتا ہے. کیونکہ مجلس منصوب ہے سرکار ابوالفضل عباس سے اور بات شجاعت امیر المومنین پہ آئی ہے تو یہیں پہ پورے اشرا میں ایک بار بار حکم ہوتا رہا، یہیں سے گزر جاتے ہیں کہ اس کی علی نے صفین میں کہا تھا کہ آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے. سات قدم حسن آگے بڑھے، 5 قدم حسین آگے. بابا ہم تیار. بیٹوں کے ماتھ سے چوم کے کہا میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا. تمہیں مانگ لیا ہے مباہلے والے دن سے محمد، میرا کون سا بیٹا. اتنا کہنا تھا کہ علی کے بیٹے آگے بڑھے. کون؟ یحییٰ، جعفر. سب سے پہلے علی کا بڑا بیٹا. بابا مجھے اجازت. فرمایا جعفر اگر تجھے میدان میں بھیجوں تو 1.5 لاکھ کے دشمن کو قتل کرنے کے لیے تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا بابا 1,500 کا لشکر دے دے، تلوار اپنی دے دے، گھوڑا اپنا دے دے. فرمایا گھوڑا بھی دوں گا، تلوار بھی دوں گا، 1,500 کا لشکر بھی دوں گا. وقت کتنا چاہیے؟ بابا فجر کی نماز ہو چکی، مغربین کی نماز پڑھا کے مصلی چھوڑیں گے نہیں. میں 1.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدم نہ چوموں، مجھے علی کا لال نہ کہنا. علی نے بیٹے کا ماتھا چوم دے گا، تیری جرت کو سلام، مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی. اتنا کہنا تھا کہ علی کا دوسرا بیٹا آگے بڑھا. اسے کہا بابا پھر مجھے اجازت دیتے. فرمایا اگر تجھے میدان میں بھیجوں تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا اس نے 1,500 مانگا، مجھے 1,500 نہ دے، 1,000 کا لشکر دے دیں، گھوڑا اپنا دے دیں، تلوار اپنی دے دیں. فرمایا 1,000 کا لشکر دوں گا، گھوڑا اپنا دوں گا، تلوار اپنی دوں گا. وقت کتنا چاہیے؟ اس نے مغربین مانگا ہے. فرمایا بابا تیری عزت کی قسم ظہرین کی نماز پڑھ کے میری ماں کی تسبیح مصلی پر رکھیں گے نہیں، میں 1.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدموں پہ سجدہ نہ کروں، مجھے علی کا بیٹا نہ کہنا. علی نے بیٹے کے شانوں کا بوسہ لے کر تیری بھی جرت کو سلام، لیکن ظہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. ظہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. علی کے بیٹے قدم ہٹا رہے تھے، عباس قدم بڑھا رہے تھے. عباس علی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. علی نے پہلی بار اپنی ہی نظروں کے سامنے خود کھڑے ہوئے علی کو دیکھا. عباس نے ہاتھ باندھ کر بابا پھر مجھے اجازت دے دے. فرمایا عباس اگر تجھے میدان میں بھیجوں تجھے کیا چاہیے؟ عباس نے کہا اس نے 1,500 مانگا، اس نے 1,000 مانگا، گھوڑا آپ کا مانگا، تلوار آپ کی مانگی. مجھے آپ کی عزت کی قسم نہ 1,500 چاہیے، نہ 1,000 چاہیے، نہ آپ کا گھوڑا چاہیے، نہ آپ کی تلوار چاہیے. فرمایا نہ گھوڑا نہ تلوار
تلوار نہ لشکر کرے گا کیا؟ فرمایا اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو، اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو۔ فرمایا پھر تجھے قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے؟ عباس نے کہا اپنے ہاتھوں سے گھوڑے کی زین پہ آپ سوار کروائیں گے، مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے میں 1.5 لاکھ پہ ایسے جاؤں گا، میں پہلی صف کو چیرتا ہوا، قلب لشکر کو کاٹتا ہوا، میمنے کو پلٹتا ہوا، نیزرے کو چیرتا ہوا، آخری صف میں چلا جاؤں گا، تیرے پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سر نہ اڑاؤں۔ عباس میں پہلے کی گردن گرنے سے آخری کا سر نہ اڑاؤں۔ مجھے عباس مجھے عباس نے علی عباس کو لے کے خیمے میں چلے، جو علی جلی تھا وہ خفی ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیمے کا پردہ اٹھا، کائنات کی نگاہوں نے علی کے ساتھ کھڑا علی دیکھا، علی کا امامہ علی کے سر پہ، علی کی ہوا علی کے کاندھے پہ، علی کی چادر علی کی دوش پہ۔ جبریل میکائیل سے کہہ رہا تھا آج خبر نہیں ہو رہی کہ بڑا علی کون ہے، چھوٹا علی۔ عباس گھوڑے کے زین پہ آئے، آج عباس کے گھوڑے کے چلنے کا انداز نرالا تھا۔ 1.5 لاکھ کے سامنے جا کے بچپن کا علی کھڑا ہوا، 1.5 لاکھ کی طرف دیکھ کے عباس نے کہا کوئی ہے تو آئے۔ 1.5 لاکھ میں سے ایک قریب نکلا، اس کا دعویٰ تھا وہ 1000 کے ساتھ تنہا لڑتا تھا، اس سے خبر نہیں تھی کہ یہ عباس ہے، کیونکہ سخی کی پہلی جنگ تھی، عباس کا پہلا حملہ تھا، اور علی نے نقاب اڑا کے بھیجا تھا۔ سامنے کھڑے ہوئے عباس، اس نے دیکھا قریب باہر نکل کے آ گیا، قریب باہر نکلا اور قریب نے آگے سخی عباس کے سامنے کھڑا ہوا، اور عربوں میں قانون تھا کہ جنگ لڑنے سے پہلے تعارف کروایا جاتا، اس کے علاوہ یہ جنگ کرتے ہی نہیں تھے، یہ عربوں کا قانون تھا، یہ تلوار اٹھاتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے میدان میں کھڑا ہو سارا لشکر سنے گا، بتا باپ کا نام کیا ہے، بتا دادا کون ہے، حسب بتا، نسب بتا، قبیلہ بتا، رنگ بتا، خون بتا، اگر میرے قبیلے کے برابر ہے پھر لڑوں گا، تیرا قبیلہ میرے قبیلے سے چھوٹا تو تیرے قبیلے کے برابر کوئی بندہ آئے گا میں نہیں لڑوں گا۔ یہ چھوٹے قبیلے والے بندے سے لڑتے ہی نہیں تھے، ان کا قانون تھا، عربوں نے مشترکہ بنایا ہوا تھا کہ میدان میں کھڑے ہو کے حسب نسب والا بندہ لڑ سکتا ہے، بغیر حسب نسب ٹوٹے ہوئے چھجرے کا کوئی بندہ میدان میں کھڑا ہو کے نہیں لڑے گا۔ اب پتا چلا بندے لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے، کوئی کہتا ہے راولپنڈی میں یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ شاید آپ سمجھتے ہو کہ بندوں کو لڑنا نہیں آتا تھا۔ بابا جی بڑا خوبصورت سا جملہ دینے لگا ہوں، بندے لڑنا جانتے تھے کیونکہ قافلے لوٹنے کے لیے لڑنا پڑتا تھا، تلوار تو اٹھانی آتی تھی۔ اب وہ سامنے کھڑا اور سامنے کھڑے ہو کے سخی عباس نے کہا اپنا تعارف کروا، اس نے جو تعارف کروایا عربی میں اس کا اردو میں ترجمہ پڑھا، اس کا میرا نام قریب ہے، لشکروں کی بڑی بڑی دیواریں میرا رستہ نہیں روکتی، عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو میری تلوار نے چکھا، عرب کی مائیں اپنے بچوں کو میرا نام لے کے ڈرا کے سناتی، اتنا غضبناک تعارف کروا کے اس کے ذہن میں خیال تھا عباس دہل جائے گا، عباس ڈر جائے گا، عباس چلا جائے گا۔ اتنا غضبناک تعارف کروانے کے بعد اس نے کہا میں نے بتا دیا میں کون ہوں، اب تو بتا تو کون ہے، میں نے بتایا میں کون ہوں، تو بتا تو کون ہے۔ حضرت عباس کے چہرے پر تبسم کی کہکشائیں نمودار ہوئی، سخی عباس نے مسکرا کے کہا تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا، تیرا کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں، ایسے پاک نام تو جیسے غلیظوں کو نہیں بتائے، ایسے پاک نام تو جیسے غلیظ، کون ہے تو؟ ملکہ تطہیر کی دعا، تو علی کا بیٹا تو نہیں؟ فرمایا صرف بیٹا ہی نہیں،
علی بن، جو وہ ٹیلے پہ کھڑا دیکھ رہا ہے تلوار چلانی اسی نے سکھائی ہے۔ شباب علی، سوچ کے کھڑا ہونا۔ اب کتابیں کہتے جب اسے خبر ہو گئی کہ یہ علی کا بیٹا ہے، تو عربوں میں یہ بھی بات تھی کہ میدان میں بھاگنے کو بہت بڑی توہین سمجھتے تھے۔ اب اس نے اپنے قدم پیچھے ہٹانے شروع کیے، یہ ہٹ رہا تھا، عباس کا گھوڑا بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہٹتے ہوئے قدم دیکھے صحیح عباس نے کہا تو نے ابھی تو کہا ہے کہ تیرا نام لے کے عرب کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتی ہیں، تو نے ابھی کہا ہے کہ لشکروں کی دیواریں تیرا رستہ نہیں روک سکتی، تو نہیں کہا تھا کہ تیری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے، تو جا کیوں رہا ہے؟ لڑتا کیوں نہیں؟ تلوار کیوں نہیں نکالتا؟ جنگ کیوں نہیں آتا؟ آیا جو لڑنے ہے تو میں لڑ کیوں نہیں رہا؟ اس نے واپس ہٹتے ہٹتے اسے اور تو کوئی بہانہ نہ ملا، اسے کہا میں تجھ سے اس لیے نہیں لڑنا چاہتا، میں 1000 کے ساتھ لڑتا ہوں اور تو ابھی چھوٹا ہے، چھوٹا ہے، تو ابھی چھوٹا ہے۔ چھوٹے کا لفظ آنا تھا۔ عباس گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے، عباس کے قدموں نے تراب کو ابو تراب کے بیٹا سمجھ کے چوما، عباس نے اس کے گریبان پہ ہاتھ رکھا، تجھے نہیں پتا اللہ قرآن میں اسے کافر کہتا ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے۔ ہمارے گھر میں کوئی اس گھر میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، اس گھر کے سارے ہی علی، جس کی تلوار کا وارث عباس۔ اب کیونکہ یہ بات موضوع کے ساتھ متصل ہو گئی تھی تو میں نے اس رستے میں چلتے ہوئے حکم کی تعمیل بھی ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ زلفا وہ مقام ہے جہاں پہ اس کی رسائی ہے جسے زہرا چاہے۔ ایک لفظ میں پڑھنے لگا ہوں کہ علی کسے کہتے ہیں، اور جس کے دل کو چھوئے وہ بندہ ضرور بولے علی کہتے کسے؟ علی اس بلندی کو کہتے ہیں کہ جہاں انتہا پہ جا کے اللہ شروع ہو جائے اور یہ بھی نہ پتا چلے کہ کہاں سے شروع ہوا۔ کیونکہ اس کی شروع دیکھنے کے لیے علی کا ختم دیکھنا پڑے گا، تو جو شروع ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو ختم ہو جائے وہ علی نہیں۔ زلفا اس مقام کو کہتے ہیں، زلفا نام ہے قرآن میں جناب سیدنا۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جو بھی میرے قرب میں آنا چاہے وہ قرب ہو سکتا ہے، زہرا تک نہیں آ سکتا۔ یہ زہرا وہ مقام ہے جس نے توحید کو اور حجتوں کو درمیان میں فاصلے کے ساتھ روکا۔ اس فاصلے کو جو توحید اور حجت کے درمیان ہے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اس لیے معصومین نے کہا تھا ہم تم پہ حجت ہے، ہماری ماں ہم پہ حجت ہے، ہم تمہیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، یہ ہمیں توحید سے لفظ کرتے ہیں۔ اس فاصلے کا نام سیدہ، نبی کی دعا کی آمین کو زہرا کہتے ہیں، اور زہرا کی آمین کو عباس کہتے ہیں۔ میں 2 جملے خراج ضرور پیش کروں گا اس شہزادی کو جس کا یہ دن ہے، فضائل کی مناسبت سے کروں۔ اتنی عزت والی یہ شہزادی ہے مادر عباس، جس نے سیدہ کی نوکری کی انتہا کی۔ سیدہ نے خود انتخاب کیا اس بیوی کا۔ سب سے بڑی سید سرکار صاحب بابا نزاکت شاہ صاحب تشریف فرمائیں، پیر محمد شاہ صاحب تشریف فرمائیں۔ مشکل ترین کام ہوتا ہے گھر میں ایک مشہور کے بعد دوسرے کا مشہور، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ باپ نامور ہو تو بیٹے کو جان کے لالے پڑ جاتے کہ باپ کے معیار تک کیسے پہنچے۔ جس گھر میں فاطمہ جیسی ماں ہو اس گھر کے شہزادوں سے پھر ماں کہلوانا، یہ جچتا تھا عباس کی ماں۔ خود جناب سیدہ کا مصاحب نہیں، 2 جملے تمہیداً ضرور پڑھوں گا اس بیوی کو خراج پیش۔ خود جناب سیدہ نے انتخاب کیا، فرمایا علی وصیتوں میں کہا میرے بعد بنی کلاب میں شادی کیجیے،
عورت بھی میں بتاتی ہوں، نام بھی میرا ہم نام، نام فاطمہ۔ علی جانتے تھے لیکن پھر بھی سیدہ سے پوچھا، سیدہ انتخاب صرف اسی مستور پہ کی۔ فرمایا جب بابے کی تعزیت کے لیے مدینے کی مستورات آتی تھی نا، یہ فاطمہ ان میں آتی تھی۔ یا علی میں نے اس کی وفا کی حد دیکھی۔ امیر المومنین فرمایا زہرا وہ کیا؟ فرمایا ہر مستور میرے سین سے چل کے آتی تھی، یہ دیواروں کے آسرے لے کے آتی تھی۔ میں نے اسے دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیری عمر ابھی اتنی نہیں، تو دیواروں کی ٹیک کیوں لیتی ہے؟ دیکھیں کہتی ہے بی بی سہارا نہیں لیتی، اس صحن سے کیسے چلوں جہاں تیرے قدم لگے ہو۔ یا علی اس نے وفا کی انتہا کی۔ یا علی میرا سب سے لاڈلا بیٹا حسین ہے، اور میں دیکھتی ہوں یہ مستور جب بھی میرے گھر آتی ہے نا، یہ حسین کو ایسے دیکھتی ہے جیسے کوئی قاری قرآن کو دیکھ۔ یہ میری بیٹیوں کی بڑی شرم کرتی ہے، یعنی میرا انتخاب ہے یہ مستور۔ سیدہ کے بعد پھر کتابیں جو تاریخوں نے ہمیں بتایا، ہمیں تو اسی واقعات سے نتیجے لیں۔ تاریخیں کہتی ہیں کہ مولا نے جناب عقیل سے کہا، جناب عقیل سے کہا نا کہ بنی کلاب خاندان میں جائیے اور رشتہ مانگ کے کریے۔ جب امیر المومنین جانتے تھے پھر جناب عقیل کو کیوں بھیجا؟ اس میں جو راز ہمیں عارفین نے بتایا وہ راز آپ کے پاس۔ جناب عقیل کو بھیجا، جناب عقیل سے کیوں کہا جبکہ امام کل کائنات کا مالک ہوتا؟ پیغام بھی بھیجتے تو ان کے گھر میں اس سے بڑھ کے خوشی کیا ہو سکتی تھی۔ جناب عقیل کو کہا آپ چلیں، بنی کلاب میں سے کسی بہادر خاتون کا انتخاب کیجیے۔ یعنی آپ کو بہادر خاتون کی ضرورت کیوں ہے؟ علی نے کہا جناب عقیل سے کہ اللہ اس میں سے ایک بیٹا دے گا جو میرے حسین کی نصرت کے لیے تیار ہو۔ یہ اطلاع تھی جناب عقیل کو کہ حسین کو نصرت کی ضرورت، کسی کے دل کو چھو دو بندہ دعا دے۔ یہ جناب علی نے عقیل کو اطلاع دی کہ حسین کو نصرت چاہیے۔ عقیل نے تب سے مسلم کو تیار کرنا شروع کر دیا کہ مجھے بھی اپنے گھر میں حسین کا ناصر تیار۔ یہ صرف جناب عباس کا انتخاب نہیں تھا، جناب مسلم کی نصرت کی تیاری نہیں تھی۔ جناب عقیل اس خاندان میں جاتے ہیں اور بنی کلاب کے بزرگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایک بہت جامع خطبہ دیتے ہیں اور اللہ کی حمد کے بعد اپنے گھر کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے ہاشمیوں کے ایک فرد کا تمہارے خاندان سے رشتہ چاہیے۔ بنی کلاب کا بزرگ اٹھ کے پوچھتا ہے کہ ہاشمیوں کا تو ہر فرد ہی معزز ہے، آپ کو کس کے لیے رشتہ چاہیے؟ ادھر سے نام علی لے تو جو میری طرف کیجیے، وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، آپ اپنی ڈیوٹی۔ ادھر سے نام علی لیا جاتا ہے تو کلابیہ خاندان کا ہر بزرگ ہتھیلیوں کو زمین پہ ٹیک احترام کرتا علی۔ اور جناب فاطمہ ام البنین کے والد کا جو جملہ تاریخ میں ہے، فرمایا وہ میرا داماد بنے گا جو محمد کا داماد ہے۔ مجھے یہ شرف اللہ نے دے دیا، لیکن میں پھر بھی بیٹی سے پوچھوں، یہ ہے اس گھر میں دنیا کو دینے والی تہذیب۔ اور یہ یاد رکھیے گا یہ بنی کلاب خاندان جو ہے انہوں نے نبی کی تصدیق کی ہے، کیونکہ کلمے کا انتظار کرنے والے اور تھے اور نبی سے معجزہ مانگ کے کلمہ پڑھنے والے اور تھے۔ انہوں نے بغیر ڈر کے، بغیر معجزے کے کلمہ پڑھا، تصدیق رسالت کی، کیونکہ یہ منتظرین میں سے تھے کہ کوئی آنے والا ہے جو نبی ہے۔ اب اس گھر خاندان نے تہذیب کیا دی، فرمایا میں بیٹی سے پوچھ کے اب ایک لمحے کے لیے یہاں مجمع رکے اور مجھ سے سوال کرے کہ خود ہی تو کہہ رہے کہ وہ احتراماً اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ علی جیسا شخص میرا داماد، لیکن پھر بھی زمانے کو تہذیب دی کہ داماد علی جیسا بھی ہو پھر بھی بیٹی سے اجازت ضروری ہے، رشتہ علی جیسے امیر کا بھی سوال پھر بھی شریف بیٹیوں سے جا کے ضرور۔ یہ تہذیب دی زمانے۔ اور جب بی بی کے والد گرامی بی بی کے حجرے میں آئے ہیں تو جناب ام البنین اپنی والدہ کو خواب سنا رہی تھی، کہتی اماں میں 3 دن سے خواب دیکھ رہی ہوں کہ میری گود میں 3 تارے ہیں اور 1 چاند ہے۔
یہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی قمر بنی ہاشم تھا. ابھی خواب ختم نہیں ہوا تھا، یہ والد نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا مبارک ہو تیرے خواب کی تعبیر دروازے پہ آ گئی. 2 رکعت نماز شکر کی ادا کر. فاطمہ تو علی کی کنیزی میں جا. آج بھی اس مجلس کے عنوان سے میں ضرور یہ پیغام پہنچاؤں، مشکلات، دعائیں اور حاجات کی سب سے تیز طلبی جو ہے وہ توسل ہے بی بی ام البنین. بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ وظیفہ تحفے کے طور پہ پیش کرنے لگا ہوں. کوئی مصیبت ہو، کوئی دعا ہو، سرکار عباس کے علم پہ جاؤ، 2 رکعت نماز مثل نماز صبح ہدیہ کرو بی بی ام البنین. علم پہ جا کے 2 رکعت نماز صبح کی نماز کی طرح ہدیہ کرو بی بی ام البنین کو، اور وہاں پہ بیٹھ کے ایک تصویر پڑھو، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، ایک شفقر بھی بہا کے آخری کا حسین. سرکار عباس ماں کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتے. بیٹی کا رشتہ نہ آتا ہو تو عامل کے کہتے ہیں مجرب ترین ہدف ہے کہ 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے بی بی کو ہدیہ کی جائے تو بیٹی کے نصیب کے لیے بھی. گھر میں مریض ہو، شفا نہ ملتی ہو تو 7 دن بی بی کے نام پہ کوئی بھی دسترخوان نظر کیا جائے اور اسی میں سے دسترخوان میں سے اس مریض کو کھلایا جائے، مریض کی شفا ہو. سب سے تیز ترین توسل ہے بی بی ام البنین، کیونکہ فاطمہ کے بیٹوں نے بھی اسے مانگا. جب اس سے کوئی دعا مانگو یہ اکیلی آمین نہیں کہتے، آل محمد کا سارا گھر آمین کہتے. جو زیارات سے آئے ہیں تسبیح منسوب ہے بی بی ام البنین کے سے. مصلی پہ اگر تسبیح زہرا ہے تو تسبیح ام البنین بھی ہے. پھر اسی بی بی کو جب لایا جاتا ہے علی کے دروازے پہ، کتابیں کہتی ہیں یہ پاؤں نہیں رکھتی، یہ سب سے پہلے اپنی پیشانی رکھتی. پیشانی رکھنے کے بعد جب بی بی علی کے صحن میں آتی ہے تو سب سے پہلے کہتی ہے مجھے بتائیے حسین کہاں ہے. کتابیں کہتی ہیں کہ ماں کی جدائی میں رونے والے حسین حجرے میں تھے. حسین کے قدموں کی طرف کھڑی ہو کے کبھی ماں بن کے نہیں آئی، کنیز بن کے. شہزادوں شہزادی کو کوشش میں کروں گی کہ میری کنیزی میں کوئی فرق. اس بی بی کا کردار کتابوں میں یہ ہے. سب سے پہلے یہ روئی ہے مدینے میں اس وقت جب لوگوں نے آ کے بتایا ہے کہ زہرا کے گھر کو آگ لگ گئی. کتابیں کہتے ہیں یہ مدینے کی پہلی مستور تھی جو آگ لگنے کے بعد زہرا کے گھر آئی. چیخیں مار کے روئی ہے یہ مدینے میں بی بی. سیدوں کے گھر میں نوکری شروع کر دی، اللہ نے عباس جیسا بیٹا دے دیا. علی نے خاص تسبیح عنایت کی، وہ تسبیح بی بی حجرے میں پڑھ رہی تھی یا عباس مصلی پہ آئے. ہاتھوں پہ بیٹے کو اٹھا کے حجرے کے باہر علی امیر المومنین تھے جا کر یا علی جو آپ نے تسبیح تعلیم کی تھی میں تسبیح پڑھ رہی تھی، میرے ارد گرد ایک نور کا حالہ ہوا، میری آنکھیں چندھیا گئیں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. یا علی آپ نے مجھے کہا تھا کہ جب نور آئے تو تمہیں سر سجدے میں رکھنا. یا علی میں سجدے میں سر رکھ کے آپ کی بتائی تسبیح پڑھ رہی تھی، جب میرے کان میں کسی بچے کی تسبیح کی آواز آئی میں نے آنکھ کھول کے دیکھا تو تیرا یہ لال میرے ساتھ سجدے میں تھا. امیر المومنین نے کتابیں کہتی ہیں کہ تیز ہاتھوں کے ساتھ جیسے رسول نے حسین کو مانگا تھا، فرمایا فاطمہ جلدی کر مجھے عباس. ہاتھوں پہ حسین کے اس ناصر کو علی نے اٹھایا تو عباس کی آنکھیں بند تھی، مٹھیاں عباس کی بند تھی. علی کی آواز حسان حسین کو بلا. جیسے محمد کے بیت اللہ آنے پہ علی نے آنکھیں کھولی تھی، حسین کے ہاتھوں پہ آ کے عباس نے آنکھیں کھولی.
جس کی دنیا میں آتے ہی پہلی زیارت حسین کی مالک ناصر کا سلام قبول ہو. بڑا پیار کیا ہے سیدہ کی اولاد نے عباس سے. بزرگ مقدمین ذاکرین یہ مضمون پڑھا کرتے تھے. بہنیں اٹھاتی تھکتی نہیں تھی, بھائی اٹھاتے تھکتی نہیں, سارا دن عالیہ کے ہاتھوں پہ عباس. آؤ تمہیں حرمت صداقت کا جملہ سمجھاؤں. جو سمجھتے ہو کہ سیدوں کی دہلیز ہماری دہلیز کی طرح ہے, منتیں بھی عباس سے مانگو تو پھر عباس سے وفا کرنے کا گر بھی سیکھو. ایک دن عباس گھر گئے ہیں, بی بی نے کہا عباس کہاں سے آیا؟ اما بہنوں کے گھر سے. عباس کون سی بہن ہے؟ اما زینب ہے, کلثوم ہے. ماں نے عباس کو سامنے کھڑا کر کے عباس جب تک تو چھوٹا تھا میں خاموش رہی, عباس اب تو بڑا ہو رہا ہے, عباس آج کے بعد انہیں بہنیں نہ کہنا. عباس کو کنیز کا بیٹا ہے, وہ بطول کی بیٹی ہے. عباس سارا دن تجھے اٹھاتی ہیں, تجھے نہیں پتا انہوں نے کبھی قرآن کے علاوہ کچھ نہیں اٹھایا. عباس تو ان کے صحن میں رہتا ہے, تجھے نہیں پتا وہ بابے سے پردہ کرتی ہیں, وہ بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں. عباس آج تجھے سامنے کھڑا کر کے سنا, عباس آج کے بعد بہنیں نہ کہنا, وہ تیری آقا ذات کی. میرے بادشاہ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جڑے لوگ ہیں, مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا میں کنیز کا بیٹا ہوں. عباس تیری ماں نے اس گھر کی کنیزی کی ہے, برتن دھوتی ہوں میں ان کے, یہ ان کی مہربانی ہے, یہ مجھے اماں کہتے ہیں, یہ ان کا کرم ہے کہ تجھے بھائی کہتے ہیں. عباس تمہیں بہن نہیں کہنا. جتنے غازی کے نوکر بیٹھے ہو, 3 راتیں نہ عباس سویا نہ شام کی ملکت سوئی. تیسرے دن رو کے کہتی ہے کلثوم 3 دن ہو گئے عباس میرے صحن نہیں گیا, آپ پتا کر کے آؤں میرے عباس کو خیر ہے. بہنیں چلتی ہوئی بی بی ام البنین کے صحن میں گئی, سامنے عباس پٹی میں بیٹھا تھا. دروازے پہ عالیہ کو آتے دیکھا, عباس 3 دن کا ترسا, دوڑا اٹھ کے عالیہ کے قریب گیا. ماں کی وصیت یاد آ گئی, وہیں پہ ہاتھ جوڑ کے آنکھیں بند کی. بی بی نے زمین پہ بیٹھ کے بازو پھیلائے. بی بی کی آواز رہی عباس رو کے نہ جی آقا زادی. بی بی رو کے نہیں غازی جی میری مرشد زادی. فرمایا پہلے بہن کہتا تھا, اب کیا ہو گیا؟ چھوٹے چھوٹے ہاتھ قدموں پہ رکھے, روگنا جو کہتا رہا معاف کر دے, مجھے نہیں پتا تھا میں کنیز کا بیٹا. عباس پھر کیوں آتا رہا میرے گھر؟ تجھے نہیں پتا میں بابے سے پردہ کرتی ہوں. بی بی جو آتا رہا وہ معاف کر دے. بی بی اب عباس صرف نوکری کرے. کتابیں کہتی پھر ایسی نوکری کی ہے. حسین نے خط لکھوانا ہو کاتب عباس, حسین نے پانی پینا ہو تو ماشکی عباس, حسین نے سفر میں جانا ہو تو نوکر عباس, حسین کے قریب کوئی غلام نہیں آنے دینا, حسین کے سارے کام تنہا کرنا. ایک دن حسین نے مصلی پہ بیٹھ کے بعد عباس جی بادشاہ, عباس پانی پلا. عباس جلدی سے گئے پانی لے گیا, پانی کا جام حسین کے ہاتھوں سے گر گیا. حسین کی داڑھی آنسوں سے بھر گئی. عباس نے روکا, مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. فرمایا آج میں نے مانگا تو اتنی جلدی لے آیا. عباس کل میں آواز دوں گا تو میری آواز پہ آئے گا نہیں. کتابیں کہتی حسین نے کہہ دیا. عباس پھر سویا ہی نہیں. عباس ساری رات حسین کے دروازے میں بیٹھا رہتا. جناب فضا نے جا کے عالیہ سے کہا کئی راتیں ہو گئی تیرا غازی سویا نہیں. بی بی نے کہا بلا عباس کو میرے حجرے میں. عباس آئے, عالیہ کی آواز آئی عباس ذرا سر اٹھا. عباس نے قدموں سے سر اٹھایا. فرمایا علی کی بیٹی ہو کے حکم کرتی آنکھیں کھول. عباس نے آنکھیں کھولی. بی بی نے عباس کی آنکھوں کی سرخی دیکھی, عباس کی کلائی تھامی, سیدھی حسین کے حجرے میں آئی. لوگوں نے کیا کہہ دیا میرے غازی کو, اور میرا غازی کئی راتوں سے سویا نہیں. حسین نے سامنے کہا عباس کیوں نہیں سو رہا؟
قدموں پہ ہاتھ رکھتا. آپ نے کہا تھا میں بلاؤں گا تو آئے گا نہیں. حسین نے گلے میں باہر ڈالی, روکے گا وہ مدینہ نہیں ہوگا, اور کربلا کا جنگل ہوگا. گھوڑے سے گرا مسافر. عباس مدینہ نہیں ہوگا, عباس وہ کربلا ہوگا. بہنوں بیٹیوں کے حصے کا آخری پرسہ ہے. نوکری کی ہے 10 دن آپ کی. مالک حسین تمہارا میرا آنا اس دہلیز پہ سجدہ کرنا قبول کرے. آج باب الحوائج کا تابوت آ رہا ہے. بابا جی آج غازی کا علم نہیں, آج عباس کا تابوت آ رہا ہے. میں غیر سید ہوں, میرے جگر میں طاقت ہی نہیں ہے. میرا توسل ہے سخی عباس سے, میں نے ذاکری خیرات میں مانگی ہے اس بادشاہ سے. یہ جتنے منبر پہ سید بیٹھے ہیں, میں غیر سید ہوں, میں ذاکر شبیر بن کے ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے ان سے سوال کرتا ہوں, مجھے بتاؤ کیا حسین غازی کا لاشا لایا تھا؟ آج ان سیدوں نے حسرت پوری کی ہے, انہوں نے اٹھانا ہے عباس کا تابوت. مجھے غازی کے کٹے بازوؤں کی قسم, عباس کی لاش تو اٹھی نہیں. زینب نے روکے گا اکبر سے زیادہ مشکل تھی. کیوں نہیں لایا عباس کی لاش؟ حسین روکنا ایک جگہ پہ ہوتی تو اٹھاتا. رکھ میرے سر پہ قرآن. ابھی تک تاریخ یہ نہیں طے کر سکی ان کمینوں نے زیادہ گھوڑے پہ عباس کو مارا یا گھوڑے سے اترنے کے بعد مارا, لیکن کتابوں نے اتنا ضرور لکھا ہے کربلا میں سب سے زیادہ عباس کو مارا. جتنے سید بیٹھے ہو, تمہیں سیدہ کا واسطہ مجھے جملہ معاف کرنا. کسی بھی سید کو مجمع سے کھڑا کرو, میری جرت نہیں اس کے سر پہ قرآن رکھے اس سے اتنا پوچھو, اس سے جو جواب ملے پھر اس سے گریہ کر لینا. اکبر کے سینے میں برچھی, اصغر کی گردن پہ تیر, قاسم کی لاش ٹکڑوں کے نیچے. رکھ میرے سر پہ قرآن. ان کمینوں نے زندگی میں عباس کو کاٹنا شروع کر دیا. کبھی دایاں بازو, کبھی بایاں بازو, کبھی عباس کا سر. حسین رو رو کے لشکر میں کہہ رہا تھا, اور کسی ایک جگہ پہ گرو, اور میں کہاں کہاں سے چنوں, اور کاٹ کے رکھ دیا میرا عباس. ہاتھ پکڑنا جوان کے, حسین کا واسطہ حوصلہ کرنا. ایک جگہ پہ لاش نہیں تھی, چھوڑ دیا سارا مضمون. حسین کا واسطہ نہ پڑھی جائے گی نہ سنی جائے گی. میں نے تو غازی کی روانگی بھی نہیں پڑھی, میں نے تو عباس کے گھوڑے کا نکلنا بھی نہیں پڑھا. مر جانے کے لیے تو ایک ہی روایت کافی تھی. جب عباس میدان میں جانے لگا, حسین نے عباس کی کلائی پہ ہاتھ رکھا, فرمایا اکبر گیا میں چپ رہا, قاسم گیا میں چپ رہا, عباس تو جا رہا ایک بار ٹیلے کے پیچھے گیا. حسین نے تجھ سے تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے. عباس ٹیلے کے پیچھے گیا, کتابیں کہتی حسین نے امامہ زمین پہ پھینکا, عباس کے گلے لگا, روکے گا جانے سے پہلے مجھے صرف اتنا بتا, میں بہنیں لے کے کہاں جاؤں, میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں, اور تیرے آسرے میں مدینے سے نکلا تھا, تجھے کہا تھا جب تک تیرے بازو ہے میری زینب کا برقع. برداشت کرو تو پڑھوں, اجازت دو تو پڑھوں. میں پڑھوں صدیقیہ, میں پڑھوں غازی کا گھوڑے سے گرنا, جب ماتم کر سکو تو سر کا پرسہ دیکھ سکو. ادھر سے عباس میدان کی طرف چلا,
عباس چلتا جا رہا تھا، حسین گرتا جا رہا تھا. عباس چلتے جا رہے، حسین گرتے جا رہے. عباس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، عباس کی آواز آئی بادشاہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ حسین کی آواز آئی غازی ایک بار رک. عباس رکا. حسین نے عباس کی نیام سے تلوار کھینچی. حسین نے کہا اب غازی جا، اب عباس جا. عباس نے کہا تلوار کیوں نہیں ہے؟ حسین نے کہا بغیر تلوار کے جا. عباس تو نے لڑنا نہیں، عباس تو نے مارنا نہیں، عباس تو نے جنگ نہیں کرنی. عباس روکنا پھر بھیج کیوں رہا ہے؟ تجھے تیری ماں کا واسطہ، مجھے میری تلوار دے. جو بندہ ماتم کرنا چاہتا ہے، حسین نے تلوار ہاتھوں میں لی. مارنا ہے انہیں، لڑنا ہے تو نے، کاٹنا ہے انہیں. یہ پکڑ تلوار. اتنا یاد رکھنا، جتنا تو نے انہیں مارنا ہے اتنا انہوں نے شام میں زینب کو مارنا ہے. جتنا تو نے انہیں دوڑانا ہے اتنا انہوں نے سکینہ. عباس لڑنا تو لڑ، عباس کاٹنا تو کاٹ. عباس میری سکینہ بڑی چھوٹی ہے. عباس میری سکینہ سے تیری تلوار کے بدلے دیے نہیں جانے. مجمع سے کئی مومنوں کے ہاتھ بلند ہوئے. تمہارا حکم میں نے چھوڑ دیا. نہیں پڑھا غازی کا لڑنا، نہیں پڑھا سکینہ کا دیکھنا، نہیں پڑھا غازی کا گرنا. آج شہادت تھی عباس کی ماں کی. آنا ہے غازی کا تابوت. ماں کے پرسے دیے جاتے ہیں بیٹوں کو. بیٹے کا جنازہ اٹھنا ہے، ماں کی شہادت ہے. آخری روایت پڑھوں گا ماں کی بھی اور بیٹے کی بھی. جتنا ماتم کر سکو وہ کرنا. اللہ جانے زندگی میں پھر عباس کا غم نصیب ہو یا نہ ہو. کتابیں کہتی کربلا کے بعد سجاد دادی کو لے کے کربلا میں آئے. جو زائر بیٹھے گواہی دینا. آج بھی سخی عباس کے روزے میں دروازہ ہے جسے کہتے باب ام البنین. اس دروازے پہ مومن عزادار نماز پڑھتے ہیں. جا کے علماء کے سروں پہ قرآن رکھنا. اس دروازے تک آئی ہے غازی کی ماں. 7 جناب باقر، 7 مولا سجاد. جتنا پڑھ سکو اتنا سننا. انشاءاللہ اس کے بعد 23 فروری G62 میں قدیم امام بارگاہ میں 26 سے 28 نشان کے پاس جتنا کہہ دیں گے اتنا پڑھ دوں گا. فقیر کی تحریر ہے، بہنیں بیٹیوں کی چیخیں ہیں. صرف آخری درد سن لینا، اتنا ماتم کر لینا جتنا غازی کی ماں چاہتی ہے. دروازہ جہاں پہ آج ہے نا، سجاد نے ہاتھ تھاما ہوا تھا. بی بی ام البنین کی کمر جھکی ہوئی تھی. پہلا ایک مقام آیا، سجاد رکا، رو کے کہا اماں ایک بار زمین پہ بیٹھیے. فرمایا سجاد یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا اماں یہاں پہ تیرے غازی کا پہلا بازو گرا تھا. جناب ام البنین کے سر سے برقع اترا. دوسری جگہ پہ آواز آئی سجاد کی اماں یہاں بیٹھ جا. فرمایا یہاں کیا ہوا تھا؟ فرمایا یہاں تیرے غازی کا بھایا بازو گرا تھا. بی بی رو کے کہتے مجھے یہ نہ بتا، مجھے صرف اتنا بتا میرے عباس کی قبر کہاں ہے؟ کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا. عباس کی قبر پہ بی بی ام البنین آئی. سوتے روتے سجاد نے دادی کو بٹھایا. رو کہ اماں یہ ہے غازی کی قبر. بی بی نے سفید سر سے چادر اتاری. بی بی کی آنکھوں کی بینائی گئی تھی. بی بی نے ہاتھ مارے. رو کہ ناز سجاد یہ غازی کی قبر نہیں ہے. فرمایا اماں یہ غازی کی قبر ہے. رو کہ یہ تو چھوٹی سی قبر ہے، میرے تو غازی کا قد بنا تھا. سجاد لکس کھا گیا. رو کہ اماں جتنا ملا اتنا اٹھا لایا. اما انہوں نے تیرا غازی کاٹ کے کربلا میں